الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دکھیاں داسرائے ماہی مدینے والا دکھیاں داسرائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا
چلو اس طرح کرنے ہیں کہ سارا شعر نہ صحیح لیکن جڑا لفظ ہے نا آخری کہ ماہی مدینے والا یہ تسی میں نہ رل کے پڑھنا ہے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ دکھیاں دا آسرائیں ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی دے لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی دے جنہاں نے ویکھے آئے ماہی جنہاں نے ویکھے آئے ماہی مدینے والا لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی دے لکھا حسین آئے او نہیں کدی بھی دے جنہاں نے ویکھے آئے ماہی اچھی پڑھو جنہاں نے ویکھے آئے ماہی تحت سرا تو لے کے عرش اولاد تائی تحت سرا تو لے کے عرش اولاد تائی حالات جان دائے ماہی مینوں پتہ ہے جنہیں بیٹھے ہو سب دا ہی عقیدہ ہے تے چس آئے گی رل کے نال پڑھو تحت الثرا تو لے کے عرش اولاد تائی حالات جان دائے ماہی حالات جان دائے ماہی مدینے والا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر تو بعد خطاب شروع فرمایا اور آپ نے سانو ساریاں خبراں سنانیاں شروع کی دیاں زور تو خطاب شروع ہویا فجر تو خطاب شروع ہویا وقت ظہر ہو گیا آقا نے زور دی نماز پڑھائی آقا نے پھر خطاب شروع فرمایا اور خطاب ہندیاں عصر دا وقت ہو آقا نے عصر دی نماز پڑھائی پھر خطاب شروع ہو گیا اور خطاب ہندیاں مغرب دا وقت ہو گیا فرمایا مغرب دی نماز پڑھ کے آقا نے پھر خطاب شروع فرمایا اور حتیٰ کہ نماز عشاء دا وقت ہو گیا اور حضرت ابو ذر فرماندے نے کوئی ایسی خبر نہیں جیڑی زمین دی گہرائی دی ہوئے یا آسمان دی اونچائی دی ہوئے اور آقا نے سانو دسی نہ ہوئے فرمایا آقا نے ساریاں خبراں سانو دے دیتی سبحان اللہ کتنے خوش نصیب فرمایا ہاں کچھ سانو یاد رہیاں کچھ بھول گئیاں لیکن آقا نے سارا علم سانو دے دی تو اس حدیث دا ترجمہ اشیر کر رہے ہیں تحت الثرا تو لے کے عرش اولاد تائی تحت الثرا تو لے کے عرش اولاد تائی حالات جان دائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے بولو ماہی غیراں دے درد خاکی کادے لی میں جاواں غیراں دے درد بخاری کادے لی میں جاواں دی
دیندائی بے بہائے ماہی دیندائی بے بہائے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی نئی آواز آئی محبوب کبریائے ماہی 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 کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات بول دیو سبحان چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاہ لا مکان والی کونوں مقام رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیمہ کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں بلا تمہید اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ It's parts of life۔ یہ ہونا ہی ہونا۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی وہ غم زدہ ہوتا ہے، اور اگر وہ غم زدہ نہ ہو تو وہ پھر اللہ کو بھول جائے۔ یہ جو غم آنا، پریشانی آنا، تکلیف آنا، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ بندہ غم میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کرتا ہے، راضی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور دعائیں کرنے والا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اگر ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک بار جائے، پیسے مانگے، ادھار مانگے، وہ اس کو دے دے، دوبارہ جائے، سیوارہ جائے تو وہ کہتا ہے اوہ تو کام ہی پھاڑ لے، منگتا بن گئے ہیں، روز ہی منہ چک کے آ جانے تو کام ہی پھاڑ لے۔ وہ اکثر اپنے سیکورٹی گارڈ کو کہہ دیتا ہے کہ اے بندہ آوے نا تینوں باہر ٹور دے بھی انہوں اندر نہ آن دے۔ دنیا کے بادشاہ ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں،
کائنات کا بادشاہ کہتا ہے اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھل کے مانگو، میں ناراض نہیں ہوتا، جتنا مانگو گے میں اس سے بڑھ کر عطا کروں گا۔ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ضرورت ہو اللہ سے اس سے بڑھ کر مانگو، کیونکہ اللہ کی رحمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر جتنی کائنات ہے ساری کی ساری دنیا جو گزر گئی وہ بھی، جو قیامت تک آنے والی ہے وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، فرمایا ساری کائنات جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آخرت تک ہر شخص، ہر انسان، ہر فرد و بشر اپنی اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگے اور میں اس کو اس کی چاہت کے مطابق عطا کر دوں۔ تو فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر کے کنارے پر چڑیا پانی کا قطرہ چونج میں بھر کر اڑ جائے، فرمایا سمندر میں تو کمی آ گئی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آیا کرتی۔ فرمایا اتنے میرے خزانے ہیں، کمی نہیں آ سکتی۔ میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے، اور میں ناراض ہوتا ہوں جب کوئی میرے در پر نہیں آتا، مجھ سے نہیں مانگتا، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ فرمایا جے تسی میں کو نہیں مانگو گے نا، ہاتھ نہیں میرے سامنے اٹھاؤ گے، فرمایا میں تہانوں جہنم دا ایندھن بنا دوں، جہنم میں پھینک دوں، اور اگر مانگو گے تو تم مانگتے جاؤ گے، میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ کی کہندہ ہے، بلکہ اللہ تو ہر وقت دیر ہے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے منگو، کی منگنا جے منگو، جو چاہیدہ ہے منگو میں عطا کرا۔ اب اللہ کی شان ہے، وہ کیسے آتا ہے یہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ اسباب سے پاک ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ آتا ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور کی بات کے آگے اپنی عقل کا استعمال کبھی نہ کرنا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے اپنی عقل کا استعمال کیا وہ گمراہ ہو۔ کبھی بھی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال نہ کرنا۔ بس جو اللہ نے کہہ دیا اس کو تسلیم کرنا، جو حضور نے کہہ دیا اس کو تسلیم کرنا۔ عقل کا استعمال جب کرو گے تو تم نہ عقل سے اللہ کو سمجھ سکتے ہو، نہ خدا سمجھ میں آنے والا ہے، نہ ہی مصطفیٰ سمجھ میں آنے والا ہے۔ عقل کے پیرائے میں نہ خدا آ سکتا ہے نہ ہی مصطفیٰ آ سکتا ہے، بس جو کہہ دیا ہے اس کو ماننا ہے۔ حضور نے کہا اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے تہجد کے وقت اور آ کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں دوں، ہے کوئی شفائیں مانگنے والا تو میں اس کو دوں۔ اللہ تو اعلان کر رہا ہے، اور شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، آجا منگ لیں جو کچھ چاہنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہے آجا منگ لیں جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ آجا منگ لیں جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ بوہے میرے تے کیوں نہیں تو آنا ہے، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، خالی آویں جھولی بھر دیوا، خالی آویں جھولی بھر دیوا، تینوں مال اولاد تے زر دیوا، خالی آویں جھولی بھر دیوا، تینوں مال اولاد تے
زر دیوا تیری ہر مشکل کر حل دیوا پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ اللہ ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہے اور میں جو بات عرض کرنے لگا تھا محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کو زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا جس انسان کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں آئی جس انسان کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئی فرمایا وہ سمجھ لے اللہ اس سے ناراض ہے اسی تو سمجھنے ہیں نہیں دکھ آ جاندے نے تکلیفہ آ جاندیاں نے اور بعض لوگ ایسے شکوے دے کلمات بھی بول دے نظر آئے ربا تنو تکلیفاں سے میں ہی نظر آیا شکوہ کر ربا تنو میں ہی نظر آیا دنیا جہاں دیا مصیبتہ میرے تے پا دیتی ہیں لیکن آقا فرما رہے نے جن نال اللہ ناراض ہوئے اللہ انہوں تکلیف نہیں دیں گا کیونکہ جدو تکلیف آندھی ہے فرمایا تیرے پیر اتے کنڈا بھی چوب جائے وہ بھی تیرے گناہ دی نجات دا تیرے واسطے سبب تے ذریعہ بن جاندا ہے آقا کائنات نے فرمایا جسے کوئی تکلیف نہیں آئی جسے کوئی پریشانی نہیں آئی وہ سمجھ لے اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے اللہ اس کے ساتھ راضی نہیں ہے ایک صحابیہ آقا کی بات سن رہی تھی گھر گئی فرمایا اپنے خاوند سے کہنے لگی کہتی او میاں مجھے طلاق دے میں تیرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی مجھے طلاق میں تیرے نال نہیں رہنا خاوند کہنے لگا خیر تو ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے کبھی کوئی دکھ نہیں آیا کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی نہ رزق کی کمی ہے نہ خوشیوں کی کمی ہے اور تو کہہ رہی مجھے طلاق دے دے دماغ تو تیرا ٹھیک ہے اب کوئی بلا وجہ عورت طلاق مانگے تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے کہ تکلیف کبھی آئی نہیں تو یہ کیوں طلاق مانگ رہی ہے میرے سے وہ کہنے لگی نہیں مجھے طلاق دے میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا وہ کہنے لگا یوں تو طلاق نہیں دیتا نکاح حضور نے پڑھایا ہے حضور کے پاس جائیں گے اگر آقا فرمائیں پھر طلاق دوں گا یہ بھی چل پڑی دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں رستے کے اندر کسی نے کنواں کھودا ہوا زمین کی کھدائی کی وہ صحابی جب گزرنے لگا اس کا پاؤں پھسلا کنویں میں گر گیا کنویں میں گرا چوٹ لگ گئی زخم لگ گئے پیر میں زخم لگا اس نے خاوند کو نکالا کہتی اب گھر چلو اب طلاق نہیں چاہیے کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں کہتی اب گھر چلو اب طلاق نہیں لینی صحابی پریشان ہو گیا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے گھر میں کہہ رہی تھی طلاق چاہیے تیرے ساتھ نہیں رہنا اب میں گرا ہوں چوٹ لگ گئی ہے ہون کہن دیئے تیرے نار روان گی چل کار چلیے وہ کہنے لگا بات سمجھ نہیں آئی پہلے مجھے ساری بات سمجھاؤ مسئلہ ہے کیا وہ کہنے لگی میں نے حضور سے سنا آقا فرما رہے تھے جس کو کوئی تکلیف نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے اللہ اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تیرے ساتھ رہ رہی ہوں کبھی کوئی دکھ نہیں آیا کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی میں سمجھ گئی جب تکلیف نہیں آ رہی اللہ تیرے ساتھ ناراض ہے جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یہ حضور کی صحابیہ ہے کہ تکلیف نہیں آئی تو ناراض ہو رہی ہے ساڑھے معاشرے دیاں بیبیاں تکلیفہ آ جانتے خامدان ناراض ہو جاندی ہیں کدی رزق دی کمی ہو جائے تو ناراض ہو جاندی ہیں ساری زندگی
زندگی خامد بیوی دی خدمت کردہ رہے، اینڈ تے جا کے کہن دیئے میں تے تیرا کوئی سکھ ویکھے ہی نہیں۔ جی آقا نے فرمایا ہے میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جلتی دیکھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ اپنے خامدوں کی ناشکری تھی، سب سے زیادہ ساری زندگی وچارہ کمائی کردہ بیوی تے بچے پالدہ رہ جاندہ ہے، تے اینڈو تے کہن دی میں تے تیرا سکھ ویکھی ہی نہیں، جدو دی ویائی آئی ہاں میں تے پریشانیاں ویچی۔ اور یہاں صحابیہ کا عالم کیا ہے؟ کہتے تجھے دکھ کوئی نہیں آیا تھا، تو جس پر اللہ ناراض ہو تو دکھ نہیں آتا، اور جس پر اللہ ناراض ہو میں اس کے ساتھ رہ کیسے سکتی ہوں؟ میں ان دنال نہیں سی رہنا۔ ہن رستے چ گئے ہیں تو ڈگ گئے، سٹ لگ گئی ہے، تینوں زخم لگ گئے، میں سمجھ گئی نہیں اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ راضی ہے۔ تو جی اللہ راضی ہے تو میں تیرے نہ رہ سکنی ہے۔ محبوب کائنات تک یہ بات پہنچی، صحابیہ کا عمل پہنچا کہ صحابیہ نے یہ بات کی ہے، میرے نبی مسکرائے، آقا مسکرائے، فرمایا سبحان اللہ، ایسا عمل رکھنے والی خواتین میرے دین میں موجود ہیں۔ آقا مسکرائے۔ دکھ اور تکلیف یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس پر کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے ڈانا ہے۔ اگر اللہ اس کا رسول اس طرح راضی ہے تو ہم بھی اسی طرح راضی ہیں۔ کبھی دکھ اور تکلیف کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں تکلیف مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ سے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ مینوں بیماری دے دے، مینوں تکلیف دے دے، مینوں دکھ دے دے، کبھی منگنا نہیں۔ آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے، پھر شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی۔ ایک صحابی رستے سے آ رہے ہیں، رستے میں آتے آتے ایک خوبصورت عورت گزر رہی تھی، صحابی کی نظر پڑ گئی، دل میں تھوڑا سا ملال آیا، ابھی سوچ ہی رہے تھے، سامنے درخت آیا، درخت میں سر لگ گیا، سر پھٹ گیا، میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، جب سر پھٹا خیال آیا اوہو میں تو غلط کر رہا تھا، خیال آ گیا یہ تو غلط ہو رہا تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، واقعہ سارا سنا دیا، میرے نبی مسکرائے، فرمایا میرے صحابی تو بڑا خوش قسمت ہے، اللہ نے تیرے گناہ کی تکلیف تجھے دنیا میں دے دی ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے تیری اس غلطی کی جو سزا تھی وہ اللہ نے دنیا میں دے دی اور تجھے پاک کر دیا، کیونکہ آخرت کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو زندگی میں دکھ آئے ہوں، پریشانی آئی ہوں، زیادہ تکلیفیں آئی ہوں، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، وہ اس کو کھولے گا، دیکھے گا تو کہے گا اللہ اے نیکیاں تو میں کیتیاں ہی نہیں، اے نیکیاں تو میں کیتیاں ہی نہیں، یا ربا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی، لیکن نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ بات دکھ اور تکلیف کی کر رہا ہوں، سکھ اور دکھ کی بات کر، وہ کہے گا یا اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی، لیکن نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ مسکرائے گا۔ میں ساتھ اللہ اس کے رسول کا مسکرانا بھی بیان کر رہا ہوں، ساتھ اور دکھ اور تکلیف کی بات بھی کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ مسکرائے گا اور اللہ مسکرا کے کہے گا میرے بندے جو دنیا میں تجھے دکھ آتے تھے نا اور تو اس پر صبر کرتا تھا، میں اس کو نیکیاں بناتا رہا ہوں، وہ سارے دکھ اور تکلیفیں نیکیاں بن کے تیرے نامہ اعمال میں آ چکے ہیں۔
اور آقا فرماتے ہیں وہ پھر خواہش کرے گا اے کاش دنیا میں مجھے کبھی سکھ ملا ہی نہ ہوتا، دکھ ہی دکھ ملا ہوتا۔ آج یہ ساری نیکیاں بن جاتی، کبھی بھی دکھ پر شکوہ نہ کرنا، کبھی اللہ سے شکایت نہ کرنا۔ دکھ دینے والا بھی اللہ ہے، سکھ دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَمَا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری شہنشاہی ہے، ساری بادشاہی ہے، اور ہر چیز پر قادر بھی اللہ ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ تیری مرضی ہے مولا، تو جس کو جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وہ مالک ہے، وہ جس کو جیسے چاہے رکھے۔ وہ دکھ دے کے راضی ہے تو ہم ویسے راضی ہیں، وہ سکھ دے کے راضی ہے تو ہم ویسے راضی ہیں۔ یہ تہیہ کر لو، زندگی کا اصول بنا لو، زندگی کا قانون بنا لو۔ اللہ جس حال چی بھی رکھے کہ وہ ربا سونیا تیرا شکر۔ اللہ کریم نے فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ ہولی بولو اور ہولی بولو۔ فرمایا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ آج کسی کا ذکر کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی وڈیرہ، کوئی چودھری، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی ایم این اے، ایم پی اے کرے نا تو بندہ پھولے نہیں سماندہ، کہندہ یار آج وہ فلانے ایم پی اے نے میں نے یاد کیتا ہے، فلانے ایم این اے نے میں نے یاد کیتا ہے۔ کسے نو مریم نواز صاحبہ صاحب بلا لین، وہ پوری دنیا نو دسدا پھرے گا، نال سیلفی بنائے گا، نال پوری دنیا نو دسدا پھرے گا، دیکھو وزیر اعلیٰ پنجاب نے میں نے بلایا سی۔ کسے نو شہباز شریف صاحب بلا لین، وہ پوری دنیا نو دسدا پھرے گا، دیکھو میں نے شہباز شریف نے بلایا سی، اے دیکھو سیلفی۔ یقین کرو کئی مہینوں دے پیر زمین تے نہیں لگنے۔ دنیا میں کوئی وڈیرہ کسی کو یاد کرے تو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے جس کو اللہ یاد کرے۔ کیا بات! اللہ کہتا ہے میرے بندے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر کر، وَلَا تَكْفُرُونَ میرے ساتھ کفر نہ کر، میرا شکریہ ادا کیا کر۔ اگر شکر تو کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے تھوڑے پہ تو راضی ہو گیا، میرے تھوڑے پہ تو شکر کرے گا، فرمایا شکر کرنا تیرا کام ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ زیادہ دینا میں رب کا کام ہے۔ بس شکر کر، کبھی گلہ نہ کر، کبھی شکوہ نہ کر، دکھوں پہ کبھی ناراض نہ ہو میرے سے، بس شکر کرتا رہے، تجھے دیتا جاؤں گا۔ ہم نے کوئی برتن لینا ہو کوئی مٹی کا، ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ادھر سے کھڑکاتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بھئی کی چیک کر دے ہو؟ کہنے پانڈا لینا ہے، کہتے کچا نہ ہوئے، کہتے کھڑکیا نہ ہوئے، کہتے ٹوٹا نہ ہوئے۔ ہم نے ایک برتن لینا ہو
تو اس کو اتنا چیک کرتے ہیں، ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہیں. جس رب نے اتنی بڑی جنت دینی ہے وہ تمہیں چیک نہ کرے گا؟ وہ ایسی جنت دے دے گا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے سمجھتا ہے جنت ایویں لب جائے گی؟ تجھے ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ آزمائشیں نہیں ہوں گی؟ تجھے اللہ چیک نہ کرے گا؟ فرمایا اللہ چیک کرتا ہے. اور کبھی تو نے دیکھنا ہے نا اللہ کتنا چیک کرتا ہے. فرمایا ذرا اپنی پچھلی امتوں کی طرف توجہ دے، غور کر پچھلی امتوں کی طرف. فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. فرمایا اس جنت کو دینے کے لیے میں نے تو اتنا آزمایا کہ کبھی سیلاب دیے، کبھی زلزلے دیے، کبھی رزق کی کمی، کبھی اولاد کی کمی. فرمایا اتنا آزمایا حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، جو ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی کہنے لگ گئے، متى نصر اللہ، اللہ بس کرنا، تیری مدد کدوں آئے گی؟ اللہ بس کر، تیری مدد کب آئے گی؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بس تھوڑا سا صبر کرو، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. میں تو اتنا آزماتا ہوں. ہم چیک کریں چیزوں کو تو اللہ نہ چیک کرے. اور فرمایا جس پر اللہ ایک بار مسکرا دے نا دنیا میں، ہولی بولو، جس پر اللہ مسکرا دے، جس بندے کے عمل پر اللہ مسکرا دے، فرمایا قیامت والے دن اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا، پھر حساب اس کا نہیں ہوگا. اور مسکرانے سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا. محبوب کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مہمان آیا، آکے کہنے لگا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، رات گزار دی ہے، قیام بھی کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ صحابہ میرے گھر میں پوچھو کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کہ نہیں ہے. میں قربان جاؤں اس کی عظمت پر جس کی مہمان نوازی مصطفیٰ فرما رہے ہیں. جس کی مہمان نوازی آقا کریں، اس شخص کا کیا موقع. میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ جب ہم مریں تو حضور کا دیدار عطا ہو جائے. یہ دعا اکثر کیا کرو کہ مرتے وقت حضور کا دیدار ہو جائے. اور یہ ہونا ہے چونکہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا ہے میرا دیدار کر کے مجھے سامنے لا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جاننا ہے سامنے کون کھلوتا ہوا ہے؟ جانتے ہو یہ سامنے کون ہے؟ تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں، حضور آئیں اور فرشتے ہم سے فرمائیں کہ جانتے ہو یہ کون ہے، تو میں یوں کہوں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. تسی سبحان اللہ کار جا کے کہنا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دہانی گیا. میرے
مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا۔ آقا نے فرمایا میرے گھر میں پتہ کرو کھانے کے لیے کچھ ہے تاکہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ صحابی پوچھنے گئے، گھر سے جواب ملا ما معنا الا الماء، اس ٹائم گھر میں موجود کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے، اور گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو کون لے کے جائے گا، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ قال رجل من الانصاری انا، ایک انصاری صحابی بولے آقا میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ آقا میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، اس کے کھانے کا اہتمام کرو۔ اب منظر دیکھنا یار، توجہ رکھنا بڑی توجہ کے ساتھ۔ صحابی گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی چیز موجود ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا صرف اتنا کھانا ہے کہ ایک شخص کھائے، اور وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ رات کو تشریف لائیں گے، آپ کے کھانے کا اہتمام کیا جائے گا، تو ایک ہی شخص کے کھانے کا اہتمام ہے۔ اسی ہوں دے کی کر دے، اسی کہندے منو دے چھڑ مہمان دی خیر، ان کو معذرت کر لینے ہیں پھر کھوا لوانگے۔ وہ صحابی کہنے لگے ایسا کر، جو ایک شخص کے کھانے کا اہتمام ہے نا وہ مہمان کے آگے رکھ، اور میں اس کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، تم کسی بہانے دیا بجھا دینا، تم دیا بجھا دینا، اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر کے منہ ہلاتا رہوں گا، کھانا کھانے کا تھوڑا سا انداز بناتا رہوں گا تاکہ مہمان کو پتہ لگے میں بھی کھا رہا ہوں، کھانا وہ کھا لے میں بھوکا سو جاؤں گا۔ یار یہ مثال ملتی ہے ہمیں آج، یہ حضور کے یاروں کی مثال۔ کاش ہم بھی حضور کے سچے ایسے یار بن جائیں۔ دعویٰ تو ہمارا ہے نا کہ حضور کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو دعویٰ تو ہمارا ہے لیکن عمل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے، اور محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ سچا دعویٰ اگر انہوں نے کیا تھا اور اس کو پورا کیا تھا وہ صحابہ اکرام تھے، تبھی تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اے میرے نال راضی ہو گئے میں ان نال راضی ہو گیا۔ یہ تار کو کھینچ پڑ رہی ہے دیکھیں، فرمایا میں ان نال راضی ہوں اے میرے نال راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہتے ہیں دیا بجھا دینا اور میں سامنے بیٹھا رہوں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، پتہ لگے میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان کھا لے میری خیر ہے۔ اللہ، رات گزر گئی، مہمان کو کھانا کھلایا، بستر کا اہتمام فرمایا، مہمان کو آرام سے سلایا اور صبح تک پہنچایا۔ صبح ہوئی ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے، نماز کے بعد موجود ہیں، میرے نبی کو بتایا کچھ نہیں، میرے نبی نے رات کا سارا واقعہ صحابہ کو سنا دیا۔ صحابی نے رات کو جو مہمان کے ساتھ سلوک کیا حضور صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ ایک کہندے نے آقا نو پتہ کوئی نہیں، آقا کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جنہ دا اے والا عقیدہ ہے او ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔
دوجیاں نو آپا تنگ کرن دے آدھی نہیں. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. آقا نے صحابہ کو سارا واقعہ سنایا. فرمایا رات کو یوں ہوا ہے. اور اس صحابی نے اس انداز میں مہمان کی مہمان نوازی کی ہے. اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے اس واقعے کو. اور ساتھ جو حضور نے کہا ہے نا, اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں گا آپ خوشی سے جھوم جائیں گے. سناؤں حضور نے کیا کہا؟ ایڈی اولی سبحان اللہ نے کوئی نہیں سنانا. گل حضور دی گل وڈی ہے, سبحان اللہ بھی وڈی ہونی چاہیے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضحک اللہ اللیلہ ضحک اللہ اللیلہ ضحک اللہ اللیلہ. اللہ کریم نے میرے محبوب نے فرمایا رات یہ مہمان کی خدمت کر رہے تھے, ان کی خدمت دیکھ کر اللہ ساری رات مسکرا رہا تھا. اللہ مسکرا رہا. یہ مہمان کی خدمت کر رہے تھے, اللہ مسکرا رہا تھا. اور اس سے پہلے میں نے حدیث سنا دی ہے کہ جس پر اللہ مسکرائے پھر قیامت والے دن اس کا اللہ حساب نہیں دے گا. اللہ مسکرا رہا تھا. عمل کیا کیا؟ مہمان کی مہمان نوازی کی. عمل کیا کیا؟ مہمان کو کھانا کھلایا. عمل کیا کیا؟ مہمان کے لیے بستر بچھایا. عمل کیا کیا؟ مہمان کے سونے کا اہتمام کیا. فرمایا یہ مہمان کی خدمت کر رہے تھے, اللہ ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یہ خدمت کر رہے تھے, اللہ مسکرا رہا تھا. اللہ کرے اللہ سانو بھی یہ توفیق عطا فرما دے. ہولی بولو آمین. ساڑھے گھر دیا کئی بیبیاں دے نا, سارے نہیں اللہ ماشاءاللہ, مہمان آ جائیں نا پرونے آ جائیں تو کئی بیبیاں دے منہ تے 12 وجن لے ہون روٹی پکانی پے گی, ہون سالن بنانا پے گا, پانڈے تونے پہن گے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی گھر والیاں مہمان نواز, جن کی گھر والیاں مہمانوں کے آنے پر خوش ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میں نے ایک واقعہ سنا تھا, دلیل تو اس کی میرے پاس نہیں ہے, صرف ایک واقعہ ہے, صرف نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے وہ آپ کو سناتا ہوں. وہ پتہ نہیں حدیث ہے یا کیا ہے, صرف ایک واقعہ ہے. کوئی عورت تھی, جب بھی مہمان آتا نا وہ پریشان ہو جاتی. انہوں نے منہ تے 12 بچے کہ ان خدمت کرنی پہنی, پریشان ہو جاتی. ایک مرتبہ مہمان آیا, خامد اس کا مہمان نواز. جب کوئی دوست ملتا, کوئی مسافر ملتا, کوئی جاننے والا ملتا, وہ اس کو کہتا چل تجھے کھانا کھلاؤں. وہ گھر لے آتا, بیوی کو تکلیف ہونے لگ جاتی, وہ ناراض ہوتی, خامد سے ڈرتی, پکا تو دیتی لیکن ناراض ہوتی. ایک دن مہمان کو لے کے آیا, مہمان باہر بیٹھا ہوا ہے, بیوی لڑنے لگ گئی, کہتی ہے تجھے کوئی اور کام نہیں؟ جب ہوتا ہے کسی مہمان کو لے آتا ہے, جب دل کرتا ہے کوئی دوست لے آتا ہے, مجھ سے خدمتیں نہیں ہوتی, مجھ سے کھانے نہیں پکائے جاتے, میرے سے یہ محنت نہیں کی جاتی. وہ خامد سے لڑ رہی تھی, مہمان سن رہا تھا. یہ بات سن کے مہمان چلا گیا, اٹھ کر کے گھر سے نکل گیا. میاں بیوی لڑ رہی ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر دیکھی, تھوڑی دیر بعد کچن سے ایک چور نکلا,
آٹے کا توڑا اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے، کچن سے نکل کر باہر جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی چور چور چور، چور ہمارا آٹا لے گیا، چور ہمارا آٹا چوری کر کے لے گیا۔ یہ بندہ بھی باہر دوڑا لیکن باہر چور نظر نہیں آیا، لیکن آٹا کم ہو گیا، یہ پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے، چور بھی نہیں ملا، آٹا بھی کم ہو گیا۔ کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، اپنا واقعہ سنایا، انہوں نے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا تجھے نہیں پتا جو آٹا تیرے گھر میں موجود تھا وہ اللہ نے تیرے مہمان کی خاطر دیا ہوا تھا، وہ تو تیرے مہمان کی خاطر آیا ہوا تھا۔ تم لوگوں نے مہمان کو موڑ دیا، اور جو برکت والا آٹا تمہارے گھر میں مہمان کی وجہ سے تھا وہ فرشتہ نکال کے لے گئے۔ کی پتا یہ جڑیاں برکتاں ہوں گی کن دی وجہ نہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیس آیا۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی تجارت کرتا، کمائی کرتا، مال و دولت لے کے آتا، اور ایک بھائی صرف عبادات میں وقت گزارتا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا، آقا سے دین سیکھتا رہتا، کمائی نہ کرتا، تجارت نہ کرتا۔ اب اس کا خرچہ بھی وہ بھائی اٹھاتا جو تجارت کرتا۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کمائی کرتا ہوں، میں پیسے کما کے لاتا ہوں، یہ تو حد حرام ہے، یہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتا، کوئی کمائی نہیں کرتا، کہیں جاتا ہی نہیں، تو آقا میں کما کے لاتا ہوں، اس کے خرچے کو میں اٹھاتا ہوں، تو آقا یہ تو زیادتی ہے۔ اب سننا حضور نے کیا فرمایا، آقا نے فرمایا تجھے کیا خبر ہے کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں مل رہا؟ کیوں جی؟ تجھے خبر ہے؟ ہو سکتا ہے جو تیرے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تیرے بھائی کا جو حصہ ہے وہ بھی تیرے رزق میں تیرے ذریعے بھیج رہا ہو۔ کبھی ایسا گھر میں بھی ماحول نہ بنانا، کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے، اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی تو دیا کرے، کیا پتا اس ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ کر رہا ہو۔ اور یہ اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میری فلان وڈی تھی سی نا وہ بڑی قسمتاں والی سی، جب تک میرے کا ہر سی نا رزق وادو سی، ہن میں ویاہ دیتا ہے رزق کٹ گیا ہے۔ ایسے کئی لوگوں نے بتایا میری فلان جو چھوٹی بیٹی ہے نا جب تک وہ تھی نا بڑا رزق، جب سے پیدا ہوئی ہے رزق کبھی ختم نہیں ہوا، لیکن اب میں نے اس کی شادی کر دی ہے، بیاہ دی ہے، انج لگتا ہے رزق نال ہی لے گئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں کوئی پتہ نہیں کس کی قسمت کو اللہ کتنا دے رہا ہے، کتنا عطا کر رہا ہے، کیونکہ یہ دکھ اور سکھ والے معاملات تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، میرے محبوب کا یہ فرمان ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان ساری زندگی ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ تو بندہ جنتی ہے، لیکن مرنے کے قریب اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ساری زندگی ایسے گزارتا ہے کہ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے، یہ گناہ کردہ ہے، انہیں جہنم جانا ہے، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا عمل اللہ اس سے کروا دیتا ہے کہ اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو مالک ہے نا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے سامنے کون بول سکتا ہے، انہیں سامنے کندی چل دی۔ تو ایک دعا کرتا ہوں آمین کہنا، اور یہ دعا میں ہر نماز کے ساتھ بھی کیا کرتا ہوں، آج یہ دعا اشعار کی صورت میں کرتا ہوں۔ جدوں مرات سونیا آ جاوی، نہیں ذرا محبت والی سبحان اللہ پھر آئے،
جب میں اکثر کہتا ہوتا ہوں سبحان اللہ دی چھال آوے تے حضور دی گل آوے جدوں مراں تے سونیا آ جاویں جدوں مراں تے سونیا آ جاویں رل کر کے تسی بھی پڑھو نہ جانے کندی دعا قبول ہو جاوے کندے منہ چوں نکلے الفاظ اللہ من لوے ساڈے ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے جدوں مراں تے سونیا جدوں مراں تے سونیا آ جاویں جدوں مراں تے سونیا آ جاویں سونی صورت یار وکھا جاویں جدوں مراں تے سونیا آ جاویں سونی صورت یار وکھا جاویں مینوں آپ کلمہ پڑھا جاویں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ جس کو دیکھ کے مسکرائے جس کی طرف دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے پھر قیامت کے روز اس سے حساب نہیں لیتا وقت ختم ہو رہا ہے اینڈ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں اللہ مسکرایا ہے اور اس پر حضور بھی مسکرائے آقا نے فرمایا صحابہ میں اس جنتی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت جائے گا حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے میزان ختم ہو گیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جس نے شرک نہیں کیا منافقت نہیں کی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں غلطیاں ہیں وہ اپنی سزا لے کر بالآخر جنت میں آ جائیں گے اب جو جہنم سے لوگ نکل رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں ان میں سب سے آخری جنتی اس کے بعد جہنم کو بند کر دیا جائے گا اور اس میں سے کوئی بھی جہنمی نکل کر کے جنت کی طرف نہیں جائے گا آقا فرماتے ہیں وہ جڑا اینڈ اتے جنت جانا ہے نا میں انہوں بھی جاننا نہیں تسی گل دا مزہ نہیں لیا آقا فرماندے نے پہلے جنتیاں تم جاننا ہی جاننا نا جڑا اینڈ اتے جانا ہے میں انہوں بھی جاننا آقا نو خبرہ نے ساڑیاں بھی خبرہ یار میں تی گل کیتا کرنا حضور شفاعت کرنی سارے ہیں دی آقا دی شفاعت تو بغیر جنت کسے نہیں جانا تو کسے دی سفارش کرنے واسطے ان دے بارے جاننا ضروری ہوں کہ نہیں ہوں اگر حضور ساڑھے تو بے خبر نے تو قیامت روز شفاعت کی میں کرنگے انہا مطلب ہے اللہ دا محبوب ساڑھے سارے دے اعمال تو واقف ہے تادے سفارش ہوئے گی نا شفاعت پھر ہونی آقا فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں جو آخر میں جنت جائے گا آقا فرماتے ہیں جہنم سے اللہ کہے گا نکل باہر اور جہنم کے کنارے پر بیٹھ جا اب جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیا گیا کمر جنت کی طرف ہے منہ جہنم کی طرف ہے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے اندر سے آگے سے گرم ہوا لگ رہی ہے کہتا ہے اللہ جہنم سے تو نکال دیے ہے سامنے سے گرم ہوا ہے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا ہے اگر اجازت دے تو میں منہ پھیر نہ لوں منہ جنت کی طرف ہو جائے اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑا نہیں کہ تنو جہنم چکڑ کے باہر بٹھا دیتا ہے کہتا ہے اللہ تیرے سے پکا وعدہ ہے بس اتنی اجازت دے کہ میں منہ جنت کی طرف کر لوں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اللہ کہتا وعدہ ہو گیا کہتا اللہ پکا وعدہ ہو گیا اس تو کہ کچھ نہیں مانگا اللہ فرماتا چل منہ پھیر لے منہ پھیر لیا اب سامنے سے ٹھنڈی ہوا پیچھے سے گرم ہوا کہتا اللہ جتنی انہا کرم کیتا ہی اجازت دیویں تو تھوڑا جا اگے جا کے نہ بھیجا تھوڑا جا اگے جا کے نہ بھیجا گرم ہوا تو جان چھوٹ جائے اللہ فرماتا ہے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور نہیں مانگوں گا کہتا ہے اللہ اس بار پکا وعدہ
بس اتنی اجازت دے آگے چلا جاؤں پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہتا پکا وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اللہ کہتا چل تھوڑا سا آگے ہو جا۔ اب جب تھوڑا سا آگے ہوا تو جنت نظر آنے لگ گئی۔ کہتا اللہ اگر اجازت دے تو تھوڑا سا جنت کے قریب نہ بیٹھ جاؤں، پھر مانگ لے۔ اللہ فرماتا تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، پھر سوال؟ کہتا اللہ بس آخری وعدہ، میں بس جنت کے قریب بیٹھ جاؤں تے بس اور کچھ نہیں مانگا گا۔ اللہ کہتا پکا وعدہ؟ جی پکا وعدہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے چل جنت کے قریب بیٹھ جا۔ اب جب جنت کے قریب ہوا جنت نظر آنے لگ گئی، حور و غلمان نظر آنے لگ گئے، محلات نظر آنے لگ گئے، جنتی خوش ہوتے ہوئے نظر آنے لگ گئے۔ کہتا اللہ جتھے انہا کرم کیتا ہی اندر نہ چلا جاؤ۔ اللہ نہیں ناراض ہوتا مانگنے والے سے، اللہ نہیں غصہ کرتا مانگنے والے پر، خوش ہوتا ہے۔ کہتا اللہ اجازت دے اندر نہ چلا جاؤں۔ اللہ فرماتا تو نے تو وعدہ کیا تھا کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ کہتا اللہ بس اتنا سا کہ اندر چلا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یاد رکھ تیرے لیے میں نے اتنی بڑی جنت رکھی ہے کہ پوری دنیا کا احاطہ کر لے، دنیا چھوٹی پڑ جائے گی، تیری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ تیری جو جنت ہے وہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ ٹھیک ہے جنت جا، تیری جنت اتنی بڑی ہے، آقا فرماتے ہیں آقا بھی مسکرائے آپ بھی مسکراؤ، حضور کی سنت پوری ہو جائے گی۔ آقا مسکرائے اور فرمایا اس بندے کی یہ بات سن کر اللہ بھی مسکرایا، اللہ بھی مسکرایا۔ کہتا اللہ تم میرا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں میرے بندے میں مذاق نہیں کر رہا۔ کہتا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں، اتنا رش لگا ہوا ہے، تو کہہ رہا اتنی بڑی جنت میری ہے؟ فرمایا میرے بندے تیرے ساتھ میرا مذاق نہیں ہے، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت عطا کر دی ہے، چل جا جنت میں چاہ۔ تو اس لیے کبھی دکھ پر پریشانی کے اوپر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے۔